پھر اس کے بعد قرآن کو جو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، پھر ان کو اللہ نے چیلنج کیا کہ جو میں اپنے محبوب پر، اپنے بندے خاص پر یہ کتاب نازل کرتا ہوں، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تمہیں اس میں کوئی جو ہے وہ تردد ہے، شک ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور تم ساری دنیا کے اپنے حامیوں کو جمع کر لو گے تب بھی کوئی اس جیسی ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے۔ میں لوگوں کو یہی تو کہتا ہوں کہ لوگ اسلام کی حقانیت کو قرآن کے ذریعے سے سمجھیں۔ یہ جو ایسی اٹھ کر کے جو کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو اپنا فن کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، کیوں کرتے ہیں؟ ارے اسلام کو جھوٹا ثابت کرنا اگر چاہتے ہو، اگر تمہارے اندر دم خم ہے تو تمہارے لیے آسان سی بات ہے کہ جیسے ایک صورت لے آؤ۔ تمہارے لیے، تم کو تو لگتا ہے نا آسان سی بات، صورت لے آؤ، لیکن اس کو بھی قرآن کہہ چکا نہ لا سکو گے اور ہرگز نہ لا سکو گے۔ یہ بھی قرآن نے غیب کی خبر دے دی، لا ہی نہیں سکو گے، کتنی بھی اچھی عربی جان لو۔ اچھا وہ تو سب عربی لوگ تھے جن کو قرآن نے چیلنج کیا، وہ نہیں لا سکے تو جو اردو صحیح نہیں بول پاتے وہ کیا لا پائیں گے؟ جن کا تو پورا گزر بسر ہی جو ہے وہ سنسکرت پر اور پتہ نہیں کن کن زبانوں پر ہوتا ہے، وہ کیا لا سکیں گے بیچارے؟ اوقات ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں ہے۔ قرآن کی وہ حقانیت ہے، اس جیسی کوئی صورت۔ بڑے بڑے عرب کے شاعر حیران تھے، جو آتا تھا، بلکہ ابو جہل چھپ کر قرآن سن رہا تھا ایک بار، بلکہ ایک بار تو ایسا ہو گیا کہ حضور قرآن پڑھتے، مکی دور تھا، تو وہ لوگ منہ پہ کمبل ڈال کر، چادریں ڈال کر کے چپکے سے سنتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار سب چپکے، وہ سوچا تھا کہ میں اکیلا سن رہا ہوں، وہ سوچا تھا کہ میں اکیلا سن رہا ہوں، اور جب جانے لگے تو رستے میں سب ٹکرا گئے۔ ایسا ہوتا ہے نا، چوری سے کہیں جاتے ہیں تو سامنا ہو جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے نا۔ تو جب ایسا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تو بڑے شرمندہ ہوئے، پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اب تو چھپا نہیں سکتے تھے، تو کہا کہ وہ محمد عربی جو کلام پڑھتے وہ سن رہے تھے۔ تو آپس میں کہنے لگے سچ بتانا، کیا ایسا کلام کسی شاعر کا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، یہ کوئی شاعر کا نہ کلام ہے، نہ کسی انسان کا ہے، نہ کسی جنات کا ہے، یہ کلام کسی ما فوق الفطرت ذات کا کلام، یعنی یہ اللہ کا کلام۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ، اکرمہ نے پوچھا بھائی جو چھپ کے آپ قرآن سنتے ہیں محمد عربی سے، سچ بتانا کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا تھا بیٹا قرآن انسان کا کلام نہیں، جو محمد عربی پڑھتے۔ کہا بابا مان کیوں نہیں لیتے پھر؟ کہا بیٹا سب تو ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ان کے خاندان کے ہاتھ میں، ہمارے پاس جو تھوڑا موڑا اقتدار ہے، اگر مان لیں گے تو یہ بھی چلا جائے گا، صرف اقتدار کے لیے۔ پتہ چلا یہ قرآن کے بارے میں خلاف بکواسیں یوں ہی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں اقتدار کی ہوس، کہیں نہ کہیں اپنے نام کی ہوس رہتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن قرآن تو قرآن ہے۔ 1450 سال بیت گئے، ایک حرف لوگ قرآن سے نہیں نکال سکے، بڑی بڑی ظالم حکومتیں آئی، کیسے کیسے لوگ آئے قرآن۔ لیکن مجھے بس شکایت ہے تو اتنی کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، صرف مسلمان اگر قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کو پڑھو، کنز الایمان شریف روزانہ پڑھو، ایک ہی رکوع پڑھو، ایک رکوع نہیں 3 ہی آیت پڑھو، اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ نہیں سمجھ میں آتا ڈائری میں نوٹ کر لو، اپنے علماء سے پوچھو، نہیں کوئی ملتا ہے تو آپ کا خادم موجود ہے، آپ میرے پاس آ جاؤ، مجھے جو ٹوٹی پھوٹی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، میرے سمجھ میں نہیں آئے گا اپنے اساتذہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ لیکن قرآن کے قریب آؤ،